الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انسان بھی کتنا سیانہ ہے جو گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ریموٹ سے دروازہ کھول لیتا ہے، سردیاں آنے سے پہلے گرم کپڑوں کا بندوبست کر لیتا ہے، رات گھر آنے سے پہلے ناشتے کے لیے انڈے ڈبل روٹی لے آتا ہے، بچے کی پیدائش سے پہلے کپڑے تیار کر لیتا ہے، افطاری کے لیے عصر سے ہی چیزیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، بارش میں نکلنے سے پہلے چھتری لے لیتا ہے، لمبے سفر پر روانہ ہوتے وقت گاڑی کی ہوا، پانی اور پٹرول چیک کر لیتا ہے، اندھیرے میں نکلنے سے پہلے ٹارچ تھام لیتا ہے، مگر قبر میں اترنے سے پہلے کوئی تیاری نہیں کرتا، کہتا ہے دیکھی جائے گی۔ انسان دنیا میں جو بھی کام کرے اس کی فل تیاری کرتا ہے آگے کے لیے، مگر جو زندگی ختم ہونے والی ہے اس کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے، اور لیکن جو زندگی ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی ہونے والی ہے، جس میں ہم لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اس کے لیے انسان کچھ تیاری نہیں کرتا ہے، کچھ سوچتا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، کہتا ہے کیا ہوگا دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد جب قبر میں آگ لگے گی تب دیکھا جائے گا، جب بچھو سانپ ہم کو کاٹیں گے جب دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اب تو ہم زندہ رہیں گے، ہمیں تو مرنا ہے ہی نہیں، نہ ہم کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ سب ہماری غلط فہمی ہے، جو ہم لوگ کام میں مبتلا رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں۔ جس دن موت آئے گی اس دن سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ ہم لوگ جنازے میں جاتے ہیں، دیکھتے ہی جنازہ اٹھا ہے تو ہم لوگ معلوم کیا سوچتے ہیں کہ ارے اس کا تو ٹائم آ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا لیا۔ ہم تھوڑی ابھی مریں گے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہمیں شادی کرنی ہے، ابھی تو ہمیں گھر بنانا ہے، ابھی تو ہمیں دکان بنانی ہے، ابھی ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، اب ہمیں کیسے موت آ سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، کچھ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، اس لیے ہمیشہ اچھے اعمال کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ زندگی گزارنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، لوگ جنازہ اڑتے ہیں دنیا میں، ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے ہیں کہ آج میرا بھائی، آج میرا جاننے والا، آج میرا عزیز ساتھی ہم کو چھوڑ کے چلا گیا، تو پھر بھی ہم کو یہ خیال نہیں آتا ہے کہ ہم کو بھی اس کے پیچھے ایک دن جانا ہے، کچھ بھی خیال نہیں آتا ہے، بس اس کو دفنا دیا پھر بھول جاتے ہیں کہ کون تھا وہ میرا، اور ایک دن ہم کو بھی دنیا چھوڑ کے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جو کچھ ہم نے دنیا کے اندر کرا ہے۔ ہم لوگ سوچتے نہیں، ارے اللہ نے اس کو بلا لیا، اس کی موت کا ٹائم آ گیا تھا، اس کو کینسر تھا، اس کو بیماری تھی، اس کو بخار تھا، اس کی طبیعت خراب تھی، وہ مر گیا۔ نہ ہم کو کینسر ہے، نہ ہم کو بیماری ہے، نہ ہم کو بخار ہے، ہم کو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیوں مریں گے؟ خبر آتی ہے اچھا خاصا انسان بیٹھے بیٹھے انتقال ہو گیا، انا للہ ہو گیا، کوئی پتہ نہیں موت کا، کب موت کسی بھی ٹائم کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ ہم لوگ سوچتے نہیں، جس کا ٹائم آ گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا صرف وہی دنیا چھوڑ کے جائے گا۔ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، جو کرنا ہے سو کر رہے ہیں،
مگر یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن مرنے کے بعد ہم کو انہی اعمال کا جواب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے دینا پڑے گا کہ ہم نے اپنی زندگی دنیا کے اندر کس حال میں گزاری، کس طریقے سے گزاری، اللہ کے حکموں پہ زندگی گزاری یا نہیں گزاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزاری یا نہیں گزاری، سب کچھ ہم کو بتانا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور ہم لوگ تو مرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، سوچتے کہ نہیں ہم تو ابھی بہت سال جئیں گے، ابھی میرا ٹائم نہیں آ سکتا ہے۔ جیسے ایک ٹرین ہوتی ہے، اس ٹرین میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جس کا اسٹیشن آ جاتا ہے وہ اتر کے چلا جاتا ہے، وہی حال ہم لوگوں کا ہے۔ ہم لوگ بھی ایک ٹرین میں سوار ہیں، اور جس کا اسٹیشن پہلے آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اور جس کا اسٹیشن بعد میں آتا ہے وہ تھوڑی دیر رک جاتا ہے ٹرین کے اندر۔ یہی حال بالکل ہمارا ہے، جس کا اسٹیشن پہلے آ گیا وہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا، اس کے بعد میرا بھی نمبر آنے والا ہے، اور ہم کو بھی ایک دن قبر میں رکھا جائے گا، اور جو ہم کو چاہنے والے ہیں، جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، جو ہم سے پیار کرنے والے ہیں، وہی ایک دن قبر کے اندر ہم کو رکھ کے تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو ہمارے بھائی بہن ہیں، جو ہمارے ملنے والے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، وہ ہم کو قرآن پڑھ پڑھ کے بخشیں گے۔ میرے بھائیوں، کوئی نہیں بخشے گا مرنے کے بعد، سب بھول جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو مرنے سے پہلے خود تیاری کرنے پڑے گی، خود اپنے بچے کو اس قابل بنانا پڑے گا کہ میرے مرنے کے بعد وہ قرآن پڑھ پڑھ کے ہم کو بخشے اور اللہ کے سامنے میرے مغفرت کی دعا کرے۔ یہ صرف تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اپنے بچے کو دین اسلام کے بارے میں بتائیں گے، اس کو سمجھائیں گے کہ دعا صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، کسی اور سے نہیں مانگی جاتی ہے۔ بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے، بگڑی کوئی اور نہیں بنا سکتا ہے۔ جب یہ باتیں اپنے بچے کو بتاؤ گے تو آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے اللہ، جس طرح میرے والد نے چھوٹے پہ ہم کو جس طرح رکھا تھا، اس کے صدقے میں یا اللہ میرے ابو کے گناہ معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اور ایسے دعا کرتا رہے گا، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کے باپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہم کو خود تیاری کرنے پڑے گی اپنے مستقبل کی۔ اس لیے مرنے کے بعد انسان 2 دن تا 4 دن یاد رکھتا ہے، اس کے بعد کوئی یاد نہیں رکھتا ہے، سب اپنے کام میں ویست ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں اب وہ مر گیا ہے تو ہم لوگ کیا اس کے غم میں اپنی زندگی برباد کر دیں، اسی کے بارے میں سوچتے رہیں۔ جس کو جانا تھا وہ چلا گیا، ہم تو سکون سے تو رہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے بچے کو اس قابل بناؤ کہ آپ کے دنیا چھوڑنے کے بعد وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ وآخر الدعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔